اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تدعون، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دونہ، اس اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسہم، اور نہ ہی وہ اپنی جانوں کی، ینصرون، مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کو مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے ہیں، اور جیسے پیچھے بھی آپ پچھلی ہی آیت میں ہم نے پڑھا کہ ان کے تم نے ہاتھ بھی بنائے، پاؤں بھی بنائے، آنکھیں بھی بنائی، سارا کچھ بنایا، تو کیا وہ ان پاؤں سے چلتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، کیونکہ وہ خود بنائے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی جانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تمہیں انہیں پکارو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُوا، وہ نہیں سنیں گے۔ آپ مورتیوں کے سامنے جتنی مرضی ہدایت کی باتیں کر لیں، وہ نہیں سنیں گی، وہ بول ہی نہیں سکتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بے جان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم انہیں پکارو إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، لَا يَسْمَعُوا، وہ نہیں سنتے، وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھو گے کہ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں بنائی ہیں نا، ایسے لگے گا کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ سکتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ درگزر کرتے رہیں، وَأْمُرْ، اور حکم دیتے رہیں، بِالْعُرْفِ، بھلائی کا، وَأَعْرِضْ، اور اعراض کرتے رہیں، عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے، وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، پھسلائے آپ کو، مِنَ الشَّيْطَانِ، شیطان جو ہے وہ پھسلا دے، نزغن، پھسلانا، یعنی کوئی بھی وسوسہ ڈال دے، خیال ڈال دے، فاستعذ باللہ، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ اللہ کی پناہ طلب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ کو یاد کریں، تو کیا ہوتا ہے جب یہ توس پڑھ لیں گے تو شیطان جو ہے وہ دور ہٹ جائے گا۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ غافل انسان غافل ہوتا ہے نا، جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور حالانکہ غافل کیا، جب انسان نماز کے اندر بھی ہوتا ہے نا، تبھی شیطان اس کے پاس آتا ہے، اس کو اس کے دل میں وہ چیزیں ڈالتا ہے، کوئی بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ یاد کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، جب شیطان جو ہے آپ کو پھسلائے، آپ باتوں میں لگیں، اور کوئی ایسی، جیسے مثال کے طور پر محفل لگی ہے، آپ جو ہے اچھی باتیں بھی کر سکتے ہیں اس محفل میں، کسی کو دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، کسی کو سمجھا سکتے ہیں، کوئی ایک اچھی بات کی نصیحت کر سکتے ہیں، شاید کوئی عمل کر لے، لیکن آپ وہاں پہ بیٹھے کسی کی چگلیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، وہ خسارے والی محفل ہے۔ آپ سوچیں کہ چگلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، یہ ساری برائیاں ہیں، ان کا کتنا زیادہ گناہ ہے۔ تو کیا کرنا ہے، جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ کیا کریں، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کریں، اپنے آپ پر افسوس کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو کیا کر رہی ہوں، تو اس اللہ کی پناہ طلب کریں۔ انہو، بے شک وہ اللہ، سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، اذا مسہم، جب چھوتی ہے ان کو، طائف، کوئی شیطان کی طرف سے ان کو کوئی چکر یا کوئی وسوسہ چھوتا ہے، من الشیطان، شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو جب انہیں یاد آتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں۔ جیسے ابھی میں آپ کو جیسے وہ پیچھے کہہ رہی تھی نا کہ جب وہ کسی غلط کام میں لگے ہوتے ہیں، تو جب ان کو یاد آتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں ہے، یہ اس کا بڑا گناہ ہے، اور یہ تو کہتے ہیں وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جب بھی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور احساس اسے ہی ہوتا ہے کس کو، جس کے اندر ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، مثلا جتنا کم ایمان ہوگا نا، وہ کہے گا کہ نہیں، مطلب اس کو اس کے ذہن میں آئے گی نہیں چیز۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَانُهُمْ، اور اس کے بھائی، کس کے، شیطان کے جو بھائی ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے جو بھائی ہیں، يَمُدُّونَهُمْ، وہ بڑھاتے ہیں ان کو، فِي الْغَيِّ، سرکشی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور وہ ان میں کوئی کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لاتے ان کے پاس بھی آیت، کوئی نشانی، قالوا، تو وہ آپ کو کہتے ہیں، لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا، کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں گھڑ لیا، کوئی چیز نہیں نہ لاتے تو کہتے آپ نے اس کو کیوں نہیں گھڑ لیا، کیوں نہیں بنا لیا، کیونکہ نعوذ باللہ وہ آپ سے کو کہتے تھے یہ شاعر ہے، یہ قرآن شاعری ہے، یہ آپ سے نے خود ہی گڑا ہوا ہے۔ آپ سے فرماتے کل کہہ دیجئے، انما، بے شک میں، اتبعو، میں تو وہ پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر، اور یہ تو میں تمہارے لیے دلیلیں ہیں، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ لیکن جو ایمان
نہیں رکھتے، وہ طرح طرح کے جیسے ہمارے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا یقین اور ایمان اللہ پہ بڑھ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو دھیان سے سنو. قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں. دیکھیں نا وہ جیسے سورۃ بقرہ پڑھے تھے ایک صحابی ہمارے، تو وہ کیا کرتے تھے جب وہ سورۃ بقرہ پڑھے تھے اور ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا لیٹا ہوا تھا اور سامنے گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو جب وہ سورۃ بقرہ کی تلاوت کرتے تو گھوڑا اچھلنے کودنے شروع ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی وہ بند کرتے تھے تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. اسے انہوں نے دوسری دفعہ ایسے کیا، تیسری دفعہ، اور پھر انہوں نے قرآن کو بند کر دیا. اور جب انہوں نے بند کیا تو آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں بڑی روشنیاں ایسے لگیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورۃ بقرہ پڑھا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، اور گھوڑا جیسے ہی میں پڑھتا تھا تو یہ جو گھوڑا تھا نا اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا. تو مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، تو پھر میں نے نا تیسری دفعہ کے بعد پڑھنا بند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ جو تم نے آسمان کی طرف دیکھا، روشنیاں دیکھی، وہ کیا تھا؟ کہا یہ وہ فرشتے تھے جو جب تم قرآن پڑھے تھے تو تمہارے قرآن سننے کے لیے وہ نیچے آ رہے تھے، اور اگر تم اس کو پڑھتے رہتے تو اتنے قریب آ جاتے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ لیتی. تو یہ قرآن پڑھنے سے ہم سوچتے ہیں ہم نہیں کوئی ادھر باتیں کر رہے ہیں، یہاں تو الحمدللہ ویسے سارے آپ لوگ اچھے ہیں، دھیان سے سنتے ہیں، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے باتیں ہوتی ہیں تو دھیان سے نہیں سنا جاتا، تو پھر اللہ کی رحمت اس طرح نازل نہیں ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا، تو اس کو دھیان سے سنو. دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان کرتے تھے. پتہ ہے کیسے؟ جب وہ قرآن پڑھا جاتا تھا نا وہ منافق ہوتے تھے، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے کوئی ایسے درخت کی ٹہنی ہے گاڑ دی گئی ہے زمین کے اندر اور اس کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جائیں اور ان کو پتہ نہیں چلے. یعنی کہ منافقوں کا بھی حال تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ عشاء کی نماز کے بارے میں فرماتے تھے تو منافق حالانکہ ہم نے پڑھا کہ منافق تو اس ٹائم نماز پڑھتا ہے جب نماز جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور فٹافٹ 2 سجدے کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کیا کرتے تھے کہ وہ بھی گھسٹتے ہوئے چاہے جانا پڑے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ جیسی کسی کی نیت، اگر وہ جاتے بھی تھے لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، اور ساری چیز نیت پہ ہے. سب سے بڑی چیز ہے انسان کی نیت ہے. انسان کی نیت اچھی ہے تو اس کو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. اگر آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں قرآن کی محفل کے لیے، گھر سے نکلتے ہیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کی نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صرف اس لیے جاتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ ہمیں آ جائے گا آپ کو، لیکن عمل نہیں آئے گا، تو اصل چیز جو ہے نا انسان کا عمل ہے. تو ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ جو ہم قرآن مجید پڑھیں. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، تو اس کو دھیان سے سنو، لَهُ، اس کو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کا، فی نفسی کا، اپنے نفس میں، اپنے جی میں، تضرعا وخیفتاً، گڑ گڑا کر بھی اور ڈرتے ڈرتے بھی، آہستہ بھی، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور دون الجہر، جہر ہوتا ہے بلند آواز، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دون الجہر من القول، بلند آواز سے تھوڑی کم آواز میں. دیکھیں نا ایک دفعہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو پچھلا ٹائم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو انہوں نے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، ان کو دیکھا تو بڑی آہستہ آواز میں قرآن پڑھے تھے. تو ان سے پوچھا کہ آپ قرآن پڑھیں اور آہستہ آہستہ آواز میں، تو انہوں نے کہا کہ جس کو میں نے سنانا ہے نا اس نے سن لیا اللہ تعالیٰ کو. تو پھر وہ حضرت عمر فاروق کے گھر کے پاس سے، تو ان سے عمر فاروق جو تھے وہ بلند آواز سے پڑھے تھے. تو عمر فاروق سے آپ سے سب نے پوچھا کہ آپ اتنی تیز آواز میں قرآن پڑھیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک تو میں اپنی نیند کو بھگانا چاہتا ہوں اور دوسرا میں شیطان کو بھگانا چاہتا ہوں تاکہ میں قرآن پڑھوں. آپ دیکھیں نا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب نماز پڑھے نا اتنی آواز میں پڑھیں کہ تھوڑی سی آپ کے کانوں تک آواز پہنچتی رہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے حالانکہ وہ بھی صحابی ٹھیک تھے، وہ بھی ٹھیک تھے دونوں کی. ہاں تو بڑے لوگ جی نمازوں کی جی پڑھاتا ہے تو پڑھنے جاتے ہیں نا تو بس ایسے منہ بھی نہیں ہل رہا ہوتا ان کا، تو ایسے ایسے نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسے نہیں، قرآن مجید کو پڑھے. ہاں جی آپ کے کانوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. پھر آپ سے سب نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے دونوں
سے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا آپ اتنا آستہ نہ پڑھیں, اتنا تو پڑھیں کہ تھوڑی آواز ہو, آپ کو سنائی دے. اور حضرت عمر فاروق سے کہا آپ اتنی اونچی آواز میں نہ پڑھیں, تھوڑی کم آواز میں پڑھیں. تو اب واقعی یہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی آپ دل کے اندر ہی آپ کی بات ہوتی ہے تو اللہ تو اس کو بھی جان لیتے ہیں نا, اللہ کو تو وہ بھی پتا ہے. لیکن یہ بتایا گیا, طریقہ بتایا گیا کہ نہ بہت تیز آواز میں اور نہ بالکل آہستہ آواز میں اللہ کو پکارو. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کو پکارو کس بالغدو والآصال, صبح اور شام. اس کے اندر ساری نمازوں کے اوقات بھی آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ساری نمازیں بھی آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ نمازوں کے علاوہ بھی کوئی ٹائم ایسا نہیں کہ آپ چلتے پھرتے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. سوتے ہوئے دعائیں پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, سونے کی دعا پڑھیں, وہ ساری سارے چیزیں پڑھ کے سو جائیں گے تو گویا وہ آپ کی ساری رات بھی عبادت میں شمار ہوگی. وضو کر کے سویا کریں, ٹھیک ہے, کوشش یہ کیا کریں, وہ ٹوٹ جائے اور چیز, لیکن مطلب وضو کر کے آپ کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے سونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کو یاد کریں. ولا تکم من الغافلین, اور غافلوں میں نہ ہوں, غافلوں میں سے نہ ہو جانا, ٹھیک ہے. ان الذین عند ربک, اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ان الذین عند ربک, بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں, لا یستکبرون, وہ تکبر نہیں کرتے, عن عبادتہ, اس کی عبادت سے. دیکھیں ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے آگے کوئی سجدے میں ہے, کوئی عبادت, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, اللہ کی کوئی حمد بیان کر رہا ہے, تسبیح بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے پاس ایسے فرشتے ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن تکبر نہیں کرتے. انسان کیا کرتا ہے, تھوڑی سی عبادت کر لی تو تکبر کر لی, میں سارا دن قرآن پڑھتی رہنی ہے, ساری نمازیں پڑھتی ہوں, یہ ہے وہ ہے. یعنی مال اگر خرچ کر لیتے ہیں تو ساری دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ میں نے مال خرچ کرتی ہوں, یہ ہے وہ ہے. یعنی ہمارے اندر یہ چیز ہے نا, تو وہ یہ ساری چیزیں بھی تکبر میں آئیں گی. جیسے آپ کسی رشتے کو نبھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں ہی سا جڑیاں نبھا رہی ہوں, کوئی اور ہوتا تو وہ اس کو نبھا نہیں سکتا تھا. تو مطلب یہ ساری چیزیں تکبر میں آئیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم